کائنات عالم میں وہ واحد ہستی ہے جس پر درود خدا بھی پڑھتا ہے۔ انبیاء بھی تشریف لائے، رسول بھی تشریف لائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح محبوب اکرم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھایا، اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان معنوں میں، اس محبت کے رنگ میں، اس جہت میں آپ نے نہ کسی نبی پہ درود پڑھایا اور نہ ہی کسی رسول پہ۔ اس میں دو تین حدیث پاک عرض کر کے آگے چلتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے مجھ پر 100 دفعہ درود پڑھا، 100 دفعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے گا کیا؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری فرمائے گا۔ یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا 30 دنیا کی اور 70 آخرت کی۔ کتنی سر کمال ہو گیا۔ میں الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے، خود بھی پڑھتے ہیں، تلقین بھی آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ ایک بندہ خود 100 دفعہ مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھے۔ اب درود کا حسن اگر آپ تھوڑا اس پہ غور کریں نا، ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی، اے میرے اللہ تو درود پڑھ اپنے یار پر۔ ہم نے کیا کیا؟ اس میں پورا چیپٹر ہے، اے میرے اللہ تو درود پڑھ اپنے محبوب پر، اپنے یار پر، اپنے محبوب پر، اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب ہم نے تو بس یہی ریکویسٹ کی کہ میرے اللہ تو پڑھ۔ اختلافات سب اپنی جگہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس شایان شان درود نہیں پڑھ سکتے جس شایان شان اللہ جل جلالہ و عظم نوازہ و اعظم شانہ و عرف مقامہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہے، اور پھر نہ صرف خود پڑھتا ہے بلکہ اپنے فرشتوں کو بھی کہتا ہے کہ آؤ اس عبادت میں تم بھی شامل ہو جاؤ۔ پھر اپنے بندوں کو بھی کہتا ہے، بندے ہر کو نہیں کہتا، مومن کو کہتا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی محمد مصطفیٰ پر درود پڑھو۔ میں نے ایک روایت پڑھی جس کا چھوٹا مفہوم یہ ہے کہ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا ہوگا وہ جہنمی نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ کے اپنے مہربانیاں ہیں، شفقت ہے، وہ اگر چاہے بندے کے پلے کچھ بھی نہ ہو تو وہ معاف کر دے، وہ چاہے کہ 100 کے قاتل کو معاف کر دے، وہ چاہے عابد زاہد اور عبادت گزار اور متقی کو جہنم کا ایندھن بنا دے۔ ہمارے پاس جو سب یہ اتھارٹی نہیں کہ ہم اس کریم سے پوچھ سکے مالک یہ تیرے فیصلے کیسے ہیں۔ سر جی ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنے غلاموں کو بتائی، فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ایک گناہگار تھا، وہ چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں گھسا، مقدر اچھا تھا نہ چور تھا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے سرچ آؤٹ کرتے ہوئے اسے کتاب ملی جس کتاب کا نام نامی اس میں گرامی تھا تراب۔ ادھر کھولا نا، پھر مقدر اور اچھا، نکیرین کرتے ہیں تکریم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی۔ جیسے کھولی نا تو پھر میرے کریم کا نام پایا، اللہ کبھی میں شفا فرمائے۔ حضرت جی اس نے محبت میں آ کر اس نام کو چوم لیا، وقت گزرتا گیا، میسج آف ٹائم، گناہگار تھا، سیاکار تھا، بدکار تھا، جتنی بھی سوشل ایونٹس یا برائیاں تھی اس میں پائی جاتی تھی، وہ اس لیے کہ جس سوسائٹی کا وہ رہنے والا تھا سارے کہتے تھے یہ بدکار ہے، سر مر گیا۔ ادھر اللہ کے پیارے نبی، اللہ کے مقرب نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دور پہ حاضر خدمت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پیارے موسیٰ باقی باتیں بعد میں، جا اس جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ ایک میرا یار بھرا پڑا ہے۔ مالک کیا کرو، سننے والی بات ہے، اللہ کرے لطافت دل میں نور بن کے اترے گا۔ اللہ کے نبی کو حکم ملا، حکم دینے والا کون؟ خدا، جس کو دیا جا رہا ہے کون؟ نبی، نہ صرف نبی، رسول، نہ صرف رسول، کتاب۔
نبی اور رسول میں فرق، نبی سے رسول افضل ہوتا ہے، پھر رسولوں سے وہ رسول افضل ہوتا ہے جو کتاب والا ہو، پھر ان سارے کتابوں والوں سے افضل ہوتا ہے جو محبوب خدا والا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سر حکم دینے والا خدا، اس کے پاس میں چلے ٹائم زیادہ لگے گا، حکم کون دے رہا ہے؟ خدا۔ اب ساری باتوں کو جب میں نتیجہ نکالوں گا اس وقت آپ کو سمجھ کھل کر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا چلا جا پیارے موسیٰ اس جگہ پہ وہ مرا پڑا ہے جہاں مرا تھا، وہاں کے لوگوں نے اسے اٹھا کر ایک کوڑا دان پہ ایک روڑی پہ پھینک دیا ہے۔ مالک میں کیا کروں؟ فرمایا ایسا کرنا تو اسے اٹھانا، تم اسے اٹھانا، تم اسے نہلانا، تم اسے کفنانا، پھر اس کو دفنانا، اور اس طرح یہ بھی اعلان فرمانا کہ جو اس کے جنازے میں آئے گا اللہ کی بارگاہ میں اعلیٰ مقام پائے گا، یعنی اس کی بخشش ہو جائے گی۔ ادھر سارے معاملات ہو گئے، اللہ کے نبی نے جہاں محبت ہوتی ہے بس سوال نہیں اٹھتے، اور اللہ کے نبی نے پھر زیادہ اٹھائے بھی نہیں۔ سر الٹیمیٹلی جلدی کرو، اللہ کا نبی گیا، اس کو نہلایا ہوگا، اس کو کفن پہنایا ہوگا، اس زمانے کے جو بھی طریقہ کار تھے دعائیں مغفرت بخشش فرمائی ہوگی، اور ساتھ ہی اعلان فرمایا ہوگا میرا رب کہتا ہے جو اس کا جنازہ پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وہ جناب امام فخر الدین رازی کو بے شک پڑھ کر دیکھ لیجئے، کہتے ہیں جو اس کا جنازہ پڑھنے گیا تھا نا اسے بھی پروانہ بخشش ملا تھا۔ اللہ کے نبی نے سر سارا پروٹوکول دینے کے بعد پھر حاضر خدمت اس کی ماں نے سارا کر دیا۔ تیری بارگاہ میں ایک چھوٹا سا سوال ہے، سارے لوگ کہتے تھے وہ گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاہکار ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اس کی صحت میں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ ہاں یا ہو کہ صحت میں پرابلم ہے، مسئلہ مسائل ہے، کوئی مسئلہ نہیں، پرفیکٹ حدیث ہے بات۔ اس کی ماں نے ساری دنیا کہتی ہے وہ گناہ گار ہے، تو کہتا ہے میرا غمگار ہے۔ اس حقیقت کے بارے میں بے قرار ہوں، ذرا اس حقیقت سے پردے سرکار بتا نہ مالک کیا معاملہ ہے؟ فرمایا وہ زمانے والے ٹھیک کہتے ہیں کہ یہ گناہ گار تھا، سننے والے یہ جو سب گناہ گار تھا، یہ بدکار تھا، یہ پاپی تھا، اس نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں اٹکا رکھا تھا، پر اس وقت تک تھا جب تک میرے یار کے نام کو نہیں چھوا تھا۔ توجہ ہے جو نہیں؟ اس وقت تک تھا جب تک اس نے میرے یار کو نام کو نہیں چھوا تھا۔ ہم تو کہتے ہیں نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی پوچھے یعقوب سے یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ فقیروں نے پائی شہنشاہی انہی کے نام سے، یہ خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ دل کے نگر کھل اٹھتے ہیں انہیں یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا۔ یارو بنی اسرائیل کا ایک گناہ گار میرے پاک نبی کے نام کو چوم لے، نام کو چوم لے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی مہربانیاں فرمائے، اور جن کے لیے میرے پاک نبی نے رو رو کر دعائیں کی ہیں۔ ہم تو زیادہ پیارے ہو گئے نا، وہ اس لیے ہوئے کہ سرکار کے دامن رحمت میں جو آ گئے ہیں، سرکار مدینہ کا جو کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہم حضور کے غلام بن گئے نا۔ تو رب نے اپنے محبوب کو جو عظمت رفعت بخشی ہے، ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا ہے اے پیارے محبوب تیری رحمت، تیری جو امت ہے وہ مرحوم ہے، اس پر رحم ہو چکا ہے۔ Your ummah is blessed nation۔ ساری امتیں آنے والی تھی پر مرحوم نہیں تھی، ہم وہ ہیں جن پر رحم ہو چکا ہے۔ اب میں جو ٹاپک آگے لے کر چلوں گا اس سے بھی پتہ چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس قرآن پاک میں ارشاد فرماتی تحقیق قد تحقیق
افلاح، وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گیا۔ کون؟ من، جس نے تزکا، پیوریفیکیشن آف ساؤل، جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ جی، ستھرا کرنا، پاک کرنا، طیب طاہر کرنا۔ اس میں 50-50% ہوتا ہے، آدھی ہماری اپنی انوالومنٹ ہوتی ہے اور آدھی کریم کی ہوتی ہے، کیونکہ اس کریم کی ہدایت کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے۔ ہاں، لیکن میرے پاس مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی آنکھ سے خشیت الہی میں مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل پڑا نا، وہ آنسو اس کی نارے جہنم کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سب سے تزکیہ نفس کی سب سے بڑی ایگزامپل ہے کہ جو سر جھکا کرنا، وہ شیطان نے کہا تھا نا، مولانا روم نے نقل کیا، شیطان نے کہا تھا نا میرے مالک تو میری مہارے ذرا کھلی چھوڑنا، مجھے تھوڑی ریلیکسیشن دے، میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے تیری مخلوق کو بھٹکاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا۔ کریم نے فرمایا ساری ریلیکسیشن تجھے دی، پر ایک بات یاد رکھ، تو آگے سے بہکا، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، پر جب وہ سر جھکا کر، آنکھوں میں آنسو لا کر، پھر سر اٹھا کر کریم کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار ہو گے تو میں سارے گناہ معاف کر دوں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو مائل جس ماں سے ہم گزر رہے ہیں، جس نے تو اپنی رحمتوں کو بکھیرنے کے لیے آتے رہے، ہم میں سے کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو نہیں پڑھا۔ اللہ کرے ہمیں زیادہ سے زیادہ رمضان شریف کے مہینے میسر آئے، جس کی ایک ایک رات برکتوں والی، رحمتوں والی۔ سمجھدار وہی ہوتا ہے جو وقت سے صحیح فائدہ اٹھاتا ہے، ورنہ ٹائمز اینڈ ٹائمز ویٹ فار نان، یہ تو کسی کے لیے انتظار نہیں کرتا، وقت نہیں رکتا ہے۔ اور مولانا روم کہتے ہیں سیانہ بندہ وہی ہوتا ہے جو وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ان کا مسئلہ یہی تھا، شریعت کی تقاضوں کی بات کر۔ آج ایک رات ہے ہمارے پاس جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عید سے پہلے والی رات ہوتی ہے نا، جو آنے والی، یہ بڑی برکتوں والی ہوتی ہے، بڑی رحمتوں والی ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ میرے کریم ارشاد فرمانے لگے جس شخص نے اہتمام کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ اس رات کو قیام کیا، اس رات میں اس نے عبادت کی، اس رات میں اس نے اللہ اللہ کی، اس رات میں اس نے اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اس رات میں اس نے استغفار کا ورد کیا، اللہ اللہ کرتا رہا، یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ میرے کریم ارشاد فرمانے لگے اس دن جب ہر دل میں خوف چھا جائے گا، خوف بھر دیا جائے گا، اس خاص دن میں اس رات کا قیام کرنے والا بے باک رہے۔ بڑی بات ہے۔ وہ جو عذاب والا معاملہ ہے نا، جب بندہ ایسے کانپے گا جیسے تیز ہواؤں میں درختوں کے پتے کانپتے ہیں، پر فرمایا اس رات قیام کر لینا، اس ڈر سے بھی بری رہو گے۔ اور یہاں تک بات نہیں رکی، میرے کریم ارشاد فرمانے لگے بھائی جان، فرمایا جو اس رات میں، اس رات کی عظمت کے بارے میں فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر گھڑی کو صبح سحری سے لے کر شام تک، افطاری تک اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں برساتا ہے۔ ہر رات 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ ملتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جب آخری رات آتی ہے جو یہ آ رہی ہے ہمارے سامنے ہے، اس رات اتنے بخشندہ ہے جتنے یکم رمضان سے لے کر 29 رمضان تک بخشے ہوتے ہیں نا، ان ساروں کا مجموعہ ایک رات میں بخش سکتے ہیں۔ ایک رات، یہ رات بڑی قیمتی۔ ایسے اگر اس کی نبیت دیکھی جائے رمضان شریف کی، تو جیسا فرمایا نا، پہلا عشرہ رحمت والا، دوسرا مغفرت والا، تیسرا
जहन्नम से छुटकारे वाला। ये एक रात बच गई है, मैंने सोचा इस पे थोड़ी गुफ्तगू कर लेते हैं, पैदा हो जाएगा। और मेरे कीमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ रद्द नहीं करता जो चांद रात, लफ्ज और है आपको समझाने के लिए सर, जो चांद रात को अल्लाह की बारगाह में गिड़ कर तो है ना, गिड़गिड़ाना। हम अपने अजीजों कारिम के सामने रोए ना यासिर भाई, हमारी इंसल्ट होती है, पर काबे के रब की कसम जब बंदा अल्लाह की बारगाह में रोता है, अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है, देख मेरा बंदा मेरी बारगाह में गिड़गिड़ा कर ये कह रहा है, मेरे मालिक मेरा इलाह भी तू, मेरा मालिक भी तू, मेरा खालिक भी तू, अब बता ना तेरा दरवाजा छोड़कर मैं कहाँ जाऊँ? कोई है जो मुझे सवाले? अल्लाह तबारक व तआला फख्र करता है उस बंदे पर जो अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाता है। सर जी हमारी जाहिर दोस्तियाँ जितनी भी हो ना, मैं यासिर साहब से एक बार मांगू, 2 बार मांगू, 3 बार मांगू, 10 बार मांगू, 11वीं बार ये कहना है, इसने कहना है कि सूफी साहब तुसा मेरा ही हुआ था क्या? हमारे यहाँ तरीका कार ये है कि हम अगर किसी से मांगते हैं, उससे मांगेंगे तो वो कभी ना कभी नाराज हो जाता है, पर जिस खालिक के कायनात को हम सजदा करते हैं ना, वो नाराज उस वक्त होता है जब हम उससे मांगते थे। हमारे पास कोई और है ही कोई और दरवाजा ही। हज़रत अली के शागिर्द हुए ख्वाजा सरबस्ती रहमतुल्लाह तआला, ये अपने स्टूडेंट्स को ना, तालिब इल्मों को दर्स कुरान दे रहे हैं और फरमाते हैं कि अल्लाह के दरवाजे पर साइल बने रहो, कभी न कभी तो खुल ही जाएगा। तो उनके स्टूडेंट्स में ना हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला वो भी, वो कहने लगी हजरत इन्हें अल्लाह से मायूस ना करें, अल्लाह का कोई दरवाजा ऐसा भी है जो अपने बंदों पर बंद हुआ हो, इन्हें लगे रहने आबिस्ता रहे शजर से, ये मांगते रहेंगे, कभी न कभी तो गर्म हो जाएगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में सवाल करता है ना, पहली बार सवाल करता है उसका पूरा नहीं होता, दूसरी बार करता है पूरा नहीं होता। अल्लाह के महबूब अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तू सब तीसरी बार मांगता है तो अल्लाह को हया आती है कि मैं इसे लौटा दूं, फिर देगा इसके काफी का मामला और इसका मामला हमारा तो रब है ही बड़ा करीब, जो 70 माह से ज्यादा प्यार करे। सर आपने कभी सोचा है कि मैं थोड़ी देर रोऊं ना अपनी माँ का दामन पकड़ कर, थोड़ी देर बाद रोने के ना मेहरबानी करी दे। और एक सूफी से किसी ने सवाल किया ना कि रोज़े महशर अगर तेरा हिसाब तेरी माँ ले, तुझे क्या लगता है जन्नत में भेजेगी या जहन्नम में? वो मुस्कुरा कर कहने लगा भेजेगी जन्नत में, पर मैं नहीं चाहता रोज़े महशर मेरा हिसाब मेरी माँ ले, मैं चाहता हूँ रोज़े महशर मेरा हिसाब वही ले जो 70 माह से ज्यादा प्यार करता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 रातें ऐसी हैं जिन रातों में जो भी खलूस नियत के साथ क़याम करता है, क़याम का मतलब इबादत करता है, ईशा तो पढ़ेंगे ही ना। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईशा पढ़ता है जमात के साथ आधी रात की इबादत का सवाब मिलता है। या रसूल अल्लाह फिर फरमाया, जो फजर पढ़ेगा जमात के साथ उसे पूरी रात का सवाब मिलेगा। समझो ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, करम है या नहीं। फिर मेरे करीम इरशाद फरमाने लगे, वो शख्स जो इन 5 रातों में क़याम करेगा वो जन्नती है। अगर मैं अल्फाज की थोड़ी सी और आपको इंसेंटिव दूं तो मैं ये कहूँगा, वो शख्स जिस शख्स ने इन 5 रातों में क़याम किया उसे जन्नत जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो है जब अर्ज की गई बंदा नमाज वो कौन सी रात है? फरमाया 8 ज़िलहज की रात को क़याम करने वाला जन्नती है। आगे फरमाया 9 ज़िलहज अरफा
بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں نا، عرفہ کی رات قیام کرنے والا بھی جنتی ہے. یا رسول اللہ آگے فرمایا عید الفطر، کل انشاءاللہ عید ہے، اور 8 بجے. کتنے بجے جی؟ 8 بجے. یہ جو شام نے شرکت کی ہے کہ ہمارے تھوڑے دور دراز سے لوگ تشریف لاتے ہیں، 8 بجے انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی. ویسے ہونی تو 7:30 تھی، لیکن آپ کی ریلیکسیشن کے لیے، کیونکہ آپ جو ہے نا نماز جمعہ سے بھی 5 منٹ کی پہلے تشریف لاتے ہیں. اللہ کے گھر میں ٹائم نہ گزر جائے، ہاں عبادت کا ثواب تھوڑا زیادہ نہ مل جائے. ایسا ہی ہے نا، اس لیے 8 بجے انشاءاللہ 8 سے جو لیٹ ہوگا اور وہ نماز چلے. میں وہ حافظ صاحب کو بتا رہا تھا کہ بہار شریعت میں نا سر، میں صبح پڑھ رہا تھا کہ جو یہ عیدین کی نماز ہوتی ہے نا، یہ جماعت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، بعد میں کوئی نہیں ہوتی. بعد میں اگلے ساتھ یا پھر مقدر سمجھنا ہو تو کہیں 9 بجے پڑھی جائے، بندہ ادھر سے سکپ ہو گیا رہ گیا پھر ادھر جا کر پڑھے، بگڑنا تیری نماز بہت ہے. کلے تو نہیں پڑھ سکتا، اکیلے نہیں، اکیلے پڑھنی ہے تو پھر 4 ہی پڑھے. اس لیے بار وقت تشریف لائیے گا. آپ رہ جائیں گے، ہم نے بتا دیا ہے 8 بجے. 8 بجے انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے. میرے کریم فرمانے لگے 5 راتوں کی عبادت، 5 راتوں کا قیام کرنے والا شخص جنتی ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ پہلا 8 ذی الحج کی رات عبادت کرنے والا، دوسرا 9 ذی الحج کی رات عبادت کرنے والا، تیسرا عید الفطر کی رات، یہ جو رات آ رہی ہے اس میں عبادت کرنے والا. تراویح تو اب رات کو ہم نے نہیں پڑھنی، چلو جو گھنٹہ تراویح کا لگتا تھا وہ گھنٹہ بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیتے ہیں. اگلی بات میرے کریم ارشاد فرماتے ہیں عید الاضحیٰ کی رات. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تھوڑی سی تربیت نہیں کی، وہ اس رات چاند رات سمجھ کر خوشیاں مناتے ہیں. پورے جو عمل کا مائد ہے نا، پورے 29 دن 29 روزے رکھ کر جو اللہ اللہ کیا تھا وہ ایک رات کے عمل جو ہے نا ان پر مٹی ڈال دیتے ہیں. لہذا اپنے بچوں کو بھی سنبھالیں گے اور خود عبادت بھی کریں گے. بہتر تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنا باپ جب عبادت کے لیے بیٹھے زمین و یسار میں اپنے بچوں کو بھی بٹھا دے، دوسرے کرنے میں اپنی وجہ سے کہے بچوں کو بٹھا اور قرآن کی تلاوت کر. طریقہ کار تو یہ ہے، لیکن ہم نے وہ اپنی شاپنگ جو ہوتی ہے نا بچائی ہوتی ہے چاند رات کے لیے. شاید شاپنگ کرنے کا بھی ثواب ملے گا، میں نے تو کہیں نہیں پڑھا ملے گا اس سینس میں، لیکن یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس رات کا قیام تجھے جنت کا طلبگار بناتا. اور ساتھ ہی اگلی بات بھی میں عرض کرتا چلو، اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رات محنت کرنے والے کو، مشقت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے. اب دیکھیں نا، ایک پروجیکٹ ایک ٹارگٹ ہو 30 دن کا، 29 ڈیز 29 دن ہم نے محنت کی ہے، اب 30ویں دن ہمیں سیلری ملنی تھی اور اسی دن بندہ ابسینٹ ہے، غیر حاضر اسے ملے گی؟ نہیں بولتے نہیں، آپ کی نہیں نہ ملے گی. تو یہ 29 الحمدللہ دن عبادت کی ہے، یہ 30واں روزہ چل رہا ہے، آج کی رات اجر ملنے والا. ہاں ملے گا یہ نہیں، اب ملنے والا ہے. لہذا یہ اجر کی رات مہربانی کیجیے گا، حاضر رہیے گا. رب تو حاضر ناظر ہر جگہ ہے نا، آپ بھی حاضر رہے اس کریم کی بارگاہ میں تاکہ 30 دن کی مشقت کا اجر جنت کی شکل میں. میرے کریم فرمان لگے شب رات کی رات، یہ 5 راتوں کا قیام کون کون سی؟ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، شب رات، شب بارات جو گزر چکی ہے، ان کا قیام ہمیں جنت کا طلبگار بنا. اور ہم اللہ تعالیٰ سنتا ہر لمحہ ہر گھڑی ہے، پر کچھ جو رہتے ہیں نا وہ جس طرح لکھا ہے نور سے، اس میں ہمیں تھوڑی سی مشقت کر کے نا ہم بہت کچھ پا سکتے ہیں. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا کے تشریف لائے نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمایا کہ مدینہ والے 2 تہوار منایا کرتے تھے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ 2 دن تم
کیوں خوشیاں مناتے ہو؟ انہوں نے عرض کی بندہ نواز ہمارے اجداد جو ہے نا وہ اس طرح کی خوشیاں مناتے رہے، اس لیے ہم ان کو فالو کرتے ہیں۔ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں فالو کرنے کی ضرورت نہیں، ہم مسلمان ہیں نا، ہمارے لیے دو عیدیں ہی خوشیوں کا موقع۔ خوشی بھی شریعت کے دائرے میں رہتا ہے، پٹاخے بغیر خوشیاں نہیں ہوتی، شور ڈالنے سے خوشی نہیں ملتی۔ خوشی یہ ملے گی کہ جو تیرا عزیز و قریب اٹھا ہوا ہے اسے جا کر منا۔ خوشی تجھے ملے گی کسی رشتہ دار کی ضرورت پوری کرنے سے۔ اور اگلی بات بھی لگتے ہیں تو میں عرض کرتا چلو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ فطر ادا کریں عید سے پہلے عید سے پہلے کیا کریں گے؟ جسے آپ فطرانہ کہتے ہیں نا، وہ ادا کر کے مسجد میں حاضر ہو۔ بہتر طریقہ کار یہ ہے، عرض کی کہ کریم اگر وقت سے پہلے ادا نہ کر پائے تو فرمایا یہ زکوٰۃ کے ثواب جتنا ثواب ملے گا اگر عید سے پہلے تو عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرتے ہو، اگر بعد میں کرو گے تو پھر وہ نفلی صدقات میں جیسے روٹین میں اجر ملتا ہے۔ میرے قریب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ خوبصورت جواب، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا ہے بہترین صدقہ یہ ہے کہ تم اپنے کسی غریب رشتہ دار کی مدد، غریب رشتہ دار کو تو یہ صدقہ دے۔ یا رسول اللہ کیسے؟ اجر دوہرا ملے گا۔ فرمایا ایک اجر تجھے صدقہ کا ملے گا اور دوسرا اجر تجھے صلہ رحمی کا ملے گا۔ لہذا اپنی فیملی میں اپنی برادری میں یقیناً ہم میں سے اکثر لوگوں نے فطرانہ ادا کر دیا ہوگا، جو رہتے ہیں کوشش کریں آج ادا کر دیں یا کل مسجد میں حاضر ہونے سے پہلے ادا کر دیا، اور سارے بچوں کا کرنا ہے۔ اور اس میں انوالو کون کون سے ہیں؟ جن کے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم، دو لیمٹس بتائیں گے شریعت نے، ایک ابتدا دوسری انتہا۔ 52.5 تولے سے شروع ہوتا ہے اور 7.5 تولے تک چلتا ہے، یہ ایٹ لیسٹ اماؤنٹ ہے۔ اور زکوٰۃ اور اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اس کی مقدار جتنی رقم پراپرٹی مال و دولت آپ کے پاس 1 سال پورا قیام کرے گا پھر آپ پہ زکوٰۃ لگے گی، لیکن یہ فطر کے لیے صدقہ فطر کے لیے اتنی اماؤنٹ کا پوزیسر ہونا ضروری ہے، سال کا قیام ضروری نہیں۔ اور آپ گارڈین ہیں، سربراہ ہیں اپنے گھر والوں کے، تو آپ کے ذمہ ہے 320 روپے آپ نے، مفتیان کرام نے 320 روپے متعین کیے، وہ آپ 320 روپے کے حساب سے آپ ادا کریں گے۔ اگر فیملی ممبر آپ کے 5 ہیں تو اس کو 320 سے ملٹیپلائی کرنے، 320 ملٹیپلائی بائی 100 دیٹ ول بی ایکول ٹو 1600، وہ 1600 تقریباً بنتا ہے، تو وہ آپ ادا کریں گے۔ اگر آپ اس سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں تو کریں۔ بہاری شریعت کا معاملہ ہے، صاحب شریعت نے لکھا ہے، لکھنے والے نے، کہ آپ ایک بندے کو، ضرورت مند بندے کو پوری فیملی کا فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ریسٹرکشنز یا رکاوٹ نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے کہ غریبوں کی داد رسی ہو جائے۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد لگے کہ رمضان شریف میں جو ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں نا، جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو مسٹیکس ہو جاتی ہیں، ان کا یہ کفارہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں ادا کرنا چاہیے، کریں گے نا؟ بولیں ہو گیا، بابا جی کہتے ہیں ہو گیا، پھٹا تو ہو گیا کہ دن تو بھی کر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ میری امت کو 5 چیزیں ایڈیشنل ملی ہیں، اضافی ملی ہیں۔ مجھ سے پہلے آنے والے نبی کی کسی امت کو یہ 5 اضافی چیزیں میسر نہیں آئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر اور میری امت پر کرم اور فضل یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے روزہ دار کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آج ہم جب دعا کریں گے افطاری کے بعد تو یہ اٹل حقیقت ہے، جو حدیث پاک ہے نا، وہ اس لیے کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلا ہے زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ
اللہ اکبر کے حضرت صاحب تشریف لائے، فرمایا میرے امت کے روزہ دار کہ منہ سے جو سمیل آتی ہے نا اللہ کے ہاں خوشبو اور عنبر سے زیادہ افضل ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اور اگلی بات فرمایا میرے امتی کی دعا، میرے امتی کی بخشش کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعا کریں۔ اور میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ اس مہینے میں شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے، ان کی امتیں تشریف لائی، کسی بھی نبی کو یہ سہولت نہیں ملی تھی کہ اے پیارے نبی اپنے امتیوں کو خوشخبری سنا دے کہ وہ دل کھول کر عبادت ریاضت کریں۔ اس ماہ میں ہم نے شیطان کو باندھ دیا ہے، اور فرمایا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تیرے امتیوں کی عبادت کو پروموٹ کرنے کے لیے نا جو ان کا دشمن انہیں بہکاتا تھا نا بڑے بڑے زنجیروں سے انہیں باندھ دیا۔ یہ بھی کرم ہوا۔ اور اگلی بات جو آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں جو اس رات کے حوالے سے میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پانچوں اعزازات میں سے پانچواں اعزاز یہ دیا کہ جب آخری رات آتی ہے نا رمضان شریف کی، یہ جو ہمیں سامنے ہے آج رات جو ہے صبح عید الفطر ہے نا، اس رات اللہ کے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کیا کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ پورے رمضان شریف میں جتنے لوگوں کی بخشش فرماتا ہے اس رات میں اتنے لوگوں کی بخشش اکٹھی فرماتا ہے۔ اگر آپ بات سمجھیں میتھمیٹیکلی بھی میں آپ کو کلیئر کر سکتا ہوں، ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے لوگوں کو بخشنا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ایک روایت میں 10,000 ہے، دوسری روایت میں 70,000 ہے۔ اگر 70,000 کو آپ ضرب دیں گے 29 سے کتنی کیلکولیشن بنے گی؟ وہ تو کیلکولیٹر نکالنا پڑے گا، لیکن بات سمجھنے کی کوشش کریں 1 سے لے کر 29 کی رات تک جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی بخشش کی ہوتی ہے نا اتنے لوگوں کی بخشش اس رات میں رب فرما دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے یہ سب کچھ الحمدللہ، اور یہ اور ملتا رہے گا فیضان۔ اب چونکہ الحمدللہ کل عید الفطر ہم آئیں گے، اس کی